کہ یہ امتی جو ہیں کثرت سے جنت میں جائیں تو وہ کہنے لگے یہ تیرا میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ ہے، ایک ہی ہاتھ میں ہو سکتا ہے، ایک ہی چلو میں اللہ سب کو جنت عطا کر دے۔ تبھی تو وہ جو دروغہ دوزخ ہے وہ کہے گا یا رسول اللہ کسی نے رہن نہیں دینا، یہ تو سارے ہی لے گئے ہو۔ دوسرا بہت شکریہ، میں اب ٹائم ہو گیا جی نسخے کا۔ بادشاہت کے اصول بھی بتائے ہیں کہ دنیا میں نظام کو کیسے چلانا ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر سعیدی۔ ناظرین کرام نسخے کا وقت ہو گیا۔ یہ 12 ربیع الاول کا نسخہ جو ہے یہ ہمارے سارے بیوروز جو ہیں ان سے مل سکتا ہے 92 چینلز کے، اور یہاں بھی سکرین پہ بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اور پرنٹڈ بھی ہم نے رکھا ہوا ہے گیٹ پہ، یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، کوئٹہ، کراچی۔ اور کل 92 روزنامہ 92 جو ہے وہ اپنے ہاکر سے آپ حاصل کر لیں، اس میں کل یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی چھپ جائے گا۔ اور فیس بک پہ بھی اپلوڈ ہے، ہماری جو سائٹ ہے اس پہ بھی آپ کو یہ اویلیبل ہے نسخہ، اور اس کو ضرور پڑھیں کیونکہ یہ شیخ المشائخ قطب زمان حضرت غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ جو شخص اس کو پڑھے گا سارا سال اس کے گھر میں خوشحالی رہے گی، کوئی مصیبت تکلیف پریشانی نہیں آئے گی۔ اور پھر ایک فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ منقول ہے کہ وہ شخص بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ رحمتیں، برکتیں اور یہ وظیفہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا خیبر کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں اگر توکل سیکھنا ہو تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانہ نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے، یہی جوہر ایمان ہے۔ اور ناظرین، اللہ کریم آپ کو حاسدین کی بد نظر سے بچائے۔ حسد جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ ویسے تو جو حاسد ہوتا ہے وہ اپنی آگ میں ہی جلتا رہتا ہے، اور یہ اس کے لیے یہ دنیا جہنم بنی ہوتی ہے حاسد کی۔ اور اللہ تعالیٰ حسد کی جو بیماری ہے اس سے سب مسلمانوں کو بچائے، کیونکہ ایمان جس دل میں ہوتا ہے اس میں حسد نہیں آتا، اور اس بیماری سے قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین کرام، وہ نعرہ جو ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ یہ کونے کونے، کوچے کوچے، کو بکو، ہر قریہ بستی میں یہ نعرہ گونج رہا ہے، گونجتا رہے گا تا قیامت گونجتا رہے گا۔ کل میں نے ایک کلپ دیکھا ہے اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایک سیاست دان خاتون جو ہے، اس کی بیٹی جو ہے، اس نے پاکستانی فوج کے بارے میں اتنی گندی زبان استعمال کی، ہرزہ سرائی کی ہے۔ یہ مملکت کے محافظ ہیں، اس کو پتہ ہونا چاہیے۔ وہ جو صدر ڈیگال تھا اس نے کہا تھا کہ فوج تو ہوگی میاں، اگر تم اپنے ملک کی فوج کو نہیں رکھو گے تو دوسرے کی فوج آ جائے گی ملک میں، یہ تو حفاظت کے لیے ہے۔ یہ ہماری فوج، یہ جو سرحدوں پہ ہمارے نوجوان کھڑے ہیں، یہ اس ملک کے محافظ ہیں، یہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں۔ نعرہ لگائیے، وہ بھی لگائیں، میرے مہمان بھی لگائیں، سارے سامعین ناظرین، اور یہ نعرہ تا قیامت گونجے گا۔ تا قیامت پاکستان مرضی رب ہے، یہ پاکستان قائم ہونے کے لیے بنا ہے۔ اندرونی بیرونی دشمن سن لیں، ان کے سینوں میں یہ تیر اور تلوار ہم چلاتے رہیں گے، حاسدوں کے یہ تیر چلتے رہیں گے۔ لگائیے نعرہ، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔